تاریخی اعتبار سے پوری دنیا یہ تسلیم کرنے پر مجبور ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کارنامہ بالفعل کر کے دکھایا۔ اس ضمن میں ایک بڑی مثال تو یہ ہے حضرت عمر فاروق کے، اگر مزاج سے آپ واقف ہوں، اسلام لانے سے پہلے جو ان کا دور جاہلی ہے، سخت قسم کے نیشنلسٹ اور ریشسٹ قسم کے انسان تھے۔ نسلی برتری کا احساس، یہ تکبر، ویسے بھی جسمانی اعتبار سے بھی ایک لڑاکا انسان، جو چلتے ہوئے، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا پچھلی نشست میں کہ جو شے کہیں ہوتی ہے وہ اپنا ظہور چاہتی ہے۔ کسی میں اگر طاقت ہے تو وہ چلتے ہوئے کسی کو کندھا مارتا ہے، وہ اپنی طاقت کا ظہور کرنا چاہتا ہے۔ اسی طریقے کا یہ مزاج تھا حضرت عمر کا۔ اسلام لانے کے بعد جو قلب ماہیت ہوئی ہے، جو شخصیت کا رنگ بدلا ہے، اس کا ایک سب سے بڑا مظہر یہ ہے، اس معاشرے میں حبشیوں سے انتہائی یوں سمجھیے کہ حقارت آمیز سلوک کیا جاتا تھا۔ حبشی، پھر غلام حضرت بلال، لیکن اس درجے انقلاب آیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ میں کہ حضرت بلال کا نام نہیں لیتے تھے بغیر سیدنا کے لفظ، سیدنا بلال، ہمارے آقا بلال، بلکہ حضرت ابو بکر کا تذکرہ کرتے تھے، ابو بکر سیدنا وآتق سیدنا، ابو بکر خود ہمارے سردار ہیں، انہوں نے ہمارے سردار کو، غلام کو آزاد کیا تھا، غلامی سے نجات دلائی۔ یہ تو گویا کہ ان کا اور احسان پر احسان۔ تو میں نے ایک مثال تو بارہا اپنی تقاریر اور دروس میں دی، اور وہ ایچ جی ویلز کی ہے۔ ایچ جی ویلز نے اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید اسے بغض ہے، اور اس نے حضور کی جو نجی زندگی ہے، ازدواجی زندگی پر شدید رقیق حملے کی، اس کے باوجود خطبہ حجۃ الوداع کے ان الفاظ پر آ کر لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاحمر علی اسود ولا لاسود علی احمر الا بالتقوی کلکم بنو آدم وآدم من تراب، یہ اس نے نقل کیے اور صاف الفاظ لکھے کہ اگرچہ انسانی حریت، اخوت اور مساوات کے واس تو دنیا میں پہلے بھی بہت کہے گئے، سرمنز آف ہیومن فریٹرنیٹی، ایکویلٹی اینڈ فریڈم، تین الفاظ، سرمنز دنیا میں بہت کہے گئے۔ حضرت مسیح کا تذکرہ خاص طور پہ کرتا ہے، جیزس آف نزارت کے ہاں بھی واس تو بہت ہے، مسیح ناصری علیہ الصلوۃ والسلام، واس تو انہوں نے بھی بہت کہے، لیکن یہ ماننا پڑتا ہے کہ تاریخ انسانی میں پہلی مرتبہ ایک معاشرہ ان اصولوں پر قائم کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بہت بڑا ٹریبیوٹ ہے، لیکن یہ ٹریبیوٹ جیسا کہ میں نے عرض کیا خاص طور پر اسی لیے بیان کیا کہ ہے بغض رکھنے والا حضور سے، اور عربی کہاوت جو ہے الفضل ما شہدت بہ الاعداء، اس کے حوالے سے اس کا تذکرہ کر رہا ہوں کہ اصل فضیلت وہی ہے جس کا اقرار دشمن کرے۔ محبت کرنے والے عقیدت مند جو ہیں وہ تو حضور کے فضائل بیان کریں ہی گے، آپ کی مدح کریں گے، ثنا کریں گے، تعریف کریں گے، توصیف کریں گے، لیکن دشمن ہو پھر مانے، معلوم ہوا کہ یہ بات تو ایسی ہے کہ جس میں اب کسی اختلاف کی گنجائش نہیں۔ البتہ ایک میں بارہا اس کا تذکرہ کر چکا ہوں کہ اس کتاب کا جو تازہ ایڈیشن ہے اس میں سے یہ پیسج نکال دیا گیا ہے، چونکہ اب اس کے جو نئے ایڈیٹرز ہیں انہیں یہ الفاظ پسند نہیں آئے ہوئے کہ ایچ جی ویلز کیوں یہ اتنی سچی بڑی بات کیسے کہہ گیا، کیوں کہہ گیا، اگرچہ اس سے زیادہ بڑی سچی باتیں بھی اب آج آ رہی ہیں دنیا میں الحمدللہ کہ وہ حقائق اب روشن ہو رہے ہیں، کھل کر آ رہے ہیں، لیکن یہ کہ جو مرتبین ہیں اس کے اب اے کنسائز ہسٹری آف دی ورلڈ، اس کے جو نئے مرتبین ہیں انہوں نے اس پیسج کو وہاں سے نکال دیا ہے، لیکن پرانی لائبریریوں کے اندر وہ پرانا ایڈیشن موجود ہے کہ جس میں یہ حوالہ ہے موجود، اور اس کی میں نے تحقیق بھی کر لی تھی چند سال قبل، اگرچہ میں نے تو اس کا مطالعہ کیا تھا سن 55-56 میں، لیکن پھر یہ کہ کچھ عرصہ پہلے میں نے کراچی یونیورسٹی سے اس کا پرانا ایڈیشن نکال کے پھر دیکھ لیا تھا کہ یہ الفاظ جو کہ تو موجود۔ آج میں اصل میں اس سے آگے ذرا دو حوالے دینا چاہ رہا ہوں۔ یہ جو انگریزی ترجمہ کیا ہے قرآن اور امن عالم کا برادرم ڈاکٹر ابصار احمد نے، اس میں انہوں نے یہ دو حوالے مزید دیے ہیں، ان کو میں اس وقت آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں۔ ایک ٹوائنبی کا حوالہ ہے، ٹوائنبی جو ہے فلسفی آف ہسٹری پر اس وقت عہد حاضر میں سب سے بڑی اتھارٹی وہ مانا گیا ہے۔ اس کا ایک جملہ تو میں نے بھی بارہا کوٹ کیا ہے، وہ تو بڑا زہر میں بجھا ہوا جملہ ہے جو حضور کے بارے میں اس نے کہا، محمد failed as a prophet but succeeded as a statesman.
یعنی مکی دور میں اسے نظر آتا ہے کہ حضور واقعتاً ایک نبی ہی کے سے کردار کے حامل ہیں، لیکن وہاں تو وہ ناکام ہو گئے، وہاں سے تو ان کے خیال میں جان بچا کر آپ کو جانا پڑا۔ لیکن مدنی دور میں جو نقشہ سامنے آتا ہے اس کے قول کے مطابق وہ ایک اسٹیٹس مین کا ہے، ایک سیاستدان کا ہے، اس میں وہ کامیاب ہو گئے۔ محمد فیلڈ ایز اے پروفٹ بٹ سکسیڈڈ ایز اے اسٹیٹس مین۔ اور اصل میں منگومری واٹ نے اسی جملے کی وضاحت کی ہے جو 2 کتابیں لکھی ہیں، محمد ایٹ مکہ، محمد ایٹ مدینہ، اور کنٹراسٹ کو نمایاں کر دیا ہے کہ مکے والا محمد کوئی اور نظر آتا ہے، مدینے والا محمد کچھ مختلف ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ویسے یہ بہرحال ان کے اپنے فہم کی کوتاہی ہے، لیکن اس وقت میرا یہ مضمون نہیں ہے۔ وہی ٹوائن بھی جو ہے یہ الفاظ کہہ رہا ہے، میں اب آپ کو ایک کوٹیشن اس کی سنا رہا ہوں۔ یہ اس کی کتاب ہے سویلائزیشن آن ٹرائل، اس کا یہ The extinction of race consciousness as between Muslims is one of the outstanding moral achievements of Islam. And in the contemporary world there is, as it happens, a crying need for the propagation of this Islamic virtue. عہد حاضر میں اس کی نہایت شدید ضرورت ہے کہ اسلام کی اس تعلیم کو عام کیا جائے، پھیلایا جائے، لوگوں تک پہنچایا جائے۔ The forces of racial toleration which at present seem to be fighting a losing battle in a spiritual struggle of immense importance to mankind, might still regain the upper hand if any strong influence militating against racial consciousness were now to be thrown into the scales. کوئی تصور ایسا درکار ہے کہ جو یہ نسلی فرق و تفاوت کی نفی کر سکے، اور اس وقت تک تو یہ جنگ جو ہے نوع انسانی لڑ تو رہی ہے اس کے خلاف، لیکن لوزنگ بیٹل ہے، انسان ابھی ہار رہا ہے اپنی اس کوشش کے اندر، وہ نسلوں کے فرق و امتیاز میں اور اس کی بنا پر برتری کا احساس جو ہے اس کو ختم کرنے میں ناکام رہا ہے۔ لیکن یہ کہ اگر یہ تصور اس پلڑے میں ڈال دیا جائے تو اس کی امید ہے کہ پھر نوع انسانی کامیاب ہو سکے گی۔ It is conceivable that the spirit of Islam might be the timely reinforcement which would decide this issue in favor of tolerance and peace. یہ بات سمجھ میں آتی ہے، ٹوائن بھی کہہ رہا ہے کہ اسلام کی جو روح، یہ روح ہے، اس کو وہ روح سے تعبیر کر رہا ہے، یہ انسانوں کی ایک وحدت، انسانوں کا ایک ہونا، اور ان میں یہ تصور، اور یہ 2 بہت ہی مضبوط تصور، 2 بہت ہی مضبوط بنیادیں، ایک ہی انسانی جوڑے کی اولاد ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا ان کا نام آدم اور حوا ہے یا نہیں ہے، لیکن ہے بہرحال ایک انسانی جوڑے کی اولاد ہے۔ اور نمبر 2، ایک ہی اللہ ان سب کا پیدا کرنے والا ہے۔ ان 2 کی بنیاد پر ٹوائن بھی مانتا ہے کہ نوع انسانی جو اس وقت ایک لوزنگ وار جو ہے، جو جنگ کر رہی ہے لیکن وہ شکست کھا رہی ہے پے بپے، اس میں اس کو کامیابی کی کوئی امید ہے۔ دوسری کوٹیشن ہے یہ مالکم ایکس، جو ایک افرو امریکن جو مسلمان، جن کو آپ بلیک مسلمز عام طور پر کہہ دیا جاتا ہے، ان میں یہ ایک شخصیت تھی جو پھر ملک الشہباز کے نام سے بہت مشہور ہوئی ہے، بڑی ڈائنامک شخصیت اور بڑے صحیح فکر والا مسلمان۔ اس کو قتل کر دیا گیا اور بڑے مسٹیریس حالات میں قتل کیا گیا ہے، لیکن بہت ڈائنامک آدمی تھا یہ۔ اگر واقعتاً اس کو موقع مل گیا ہوتا تو یہ وہاں کی تمام یہ جو بلالین مسلمز کہلاتے ہیں ان کو ایک بہت بڑی طاقت بنا دیتا تھا۔ مغرب ٹھیک وقت پر پہچان لیتا ہے کہ کس خطرے کا کس وقت سد باب ضروری ہے، کس طور سے کیا یہ میں نہیں جانتا، لیکن اس نے جب حج کیا ہے تو اس کے جو تاثرات ہیں وہ یہ دوسری کوٹیشن ہے، وہ بھی آپ سن لیجئے۔ وہ کسی کو لکھتے ہیں خط میں، اور عجیب لفظ استعمال کیا، کلر بلائنڈنس آف مسلم ورلڈ۔ مسلمانوں میں تو یہ رنگت کا گویا کہ کلر بلائنڈ ہے مسلمان، اسے تو کوئی فرق نظر ہی نہیں آتا گورے مسلمان میں اور کالے مسلمان میں، یہ تصور ہے، بہت پیارا لفظ ہے، کلر بلائنڈنس آف دی مسلم۔ بہرحال اس کا جو پورا پیسج ہے وہ یہ ہے، For the past week I have been utterly speechless and spellbound by the graciousness I see displayed all around me by people of all colors. You may be shocked by these words coming from me, but on this pilgrimage, what I have seen and experienced has forced me to rearrange much of my thought patterns previously held and to toss aside some of my previous conclusions. میرے فکر میں انقلاب آ گیا ہے، مجھے تو اپنی بہت سی چیزیں جو میرے تانا بانا تھا میری سوچ کا، میں اس سب کو ری ایسس کرنے کے لیے اور 2 اثر نو نئی تعمیر ان کی کرنے کے لیے مجبور ہو گیا ہوں۔
Perhaps if white Americans could accept the oneness of God, then perhaps too they could accept in reality the oneness of man. ایک اللہ خدا کی توحید کو اگر یہ گورے جو ہے، اب یہ ایک بلیک امریکن بات کر رہا ہے، اس کے احساسات کیا ہیں، وائٹ امریکنز، اسے معلوم ہے کہ وائٹ امریکنز ہمارے بارے میں کیا تاثرات رکھتے ہیں، کیا تصورات رکھتے ہیں. Perhaps if white Americans could accept the oneness of God, then perhaps too they could accept in reality the oneness of man and cease to measure and hinder and harm others in terms of their differences in color. Each hour here in the Holy Land enables me to have greater spiritual insight into what is happening in America between black and white. یہاں یعنی حرم میں جو بھی وقت میرا گزر رہا ہے، ہر گھڑی ہر ساتھ جو گزر رہی ہے، اس سے مجھے احساس ہو رہا ہے کہ جو مغرب کا معاشرہ ہے اور امریکی معاشرہ ہے، وہاں کیا چیز ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے، اور وہاں جو کچھ ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے، اس کا احساس یہاں آ کر. تعرف الاشیاء باسدادها، ایک مقولہ عربی زبان کا، ہر شے کی حقیقت اس کے مقابل کی شے کے حوالے سے زیادہ اجاگر کو کراتی ہے. تو جو امریکہ کے معاشرے سے ایک شخص آیا ہے، اس نے مسلمانوں کے اس معاشرے کو دیکھا تو اسے زیادہ احساس ہوا ہے شدت کے ساتھ. ہمیں اس کا احساس نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ہم تو اسی ذہنی فضا میں پلے بڑھے ہیں. ہمارے ہاں وہ فرق و تفاوت جو ہے ہماری سوچ کے اندر فی الواقع موجود نہیں ہے، اگر ہے بھی تو بہت تھوڑا ہے، بہت معمولی ہے. وہ جو کچھ وہاں ہے اس کا ہمیں اندازہ نہیں، اس کا اندازہ وہیں کے ایک شخص کو ہو سکتا ہے، اور اسی کے لیے میں نے آپ کو یہ حوالہ جو ہے سنایا ہے.